گزارے 3 بار درود، ایک بار سورہ احرام، 3 بار اور پھر 3 بار درود پڑھ کر محمد سبتین کی روح کو ارسال فرمائیں۔ محمد باقر ابن محمد سبتین، محمد باقر اللہم صلی علی محمد۔ اللہ مومنین مومنات کی بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند سلمان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام وصاحب الدين والإسلام وأمر الشريعة والأحكام وحل والحرام والركن والقيام والسجود والمقام والصلاة والصيام والكتاب والقرآن والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان على النبي الأمي المدني الهاشمي المكي المطلبي سيدنا وسيد القرنين امام المشرقین والمغربین سلطان الحرمین امام القبلتین وصاحب کعبہ وقوسین وجد الحسن والحسین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین طٰہٰ و یاسین بشیرا المصدق نبینا الرعیہ المصطفى الامجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل والصلاة والسلام علی یوسف الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاصنام والاوثان الشاہد بالایمان والسابق بالاحسان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبہ وصقر ابی شبیر والشمبر وحامل الباب الخیبر وساقی حضر الکوثر الذی سمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قال النبی المختار لاہدین رایتا غدا رجلا کرارا مغیر فرار امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و فرقان الحمید وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم واجتبیناہم وہدیناہم الی الصراط المستقیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک جوش بلا سے مل کر باواز بلند سلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم، برادران ایمانی، محبان رسول آل رسول، مادمداران سید الشہداء، علماء مجدن پاک، عاشقان حضرت طہار، بفیض الہی بتائید محمد وآل محمد ہمیں یہ موقع، یہ منزل، یہ لمحے، یہ ساعتیں پھر سے میسر آئیں، پھر سے دستیاب ہوئیں، پھر سے عطا کری گئیں تاکہ ہم ایک بار اور ذکر رسول و آل رسول برپا کر سکے اور اس عظیم ذکر میں تشریف اور شرکت فرما کر اپنی دنیا کو بھی بہتر کر سکے، اپنی آخرت کو بھی جگمگا سکے۔ یقیناً یہ ذکر آل رسولی ہی ہے جس نے انسان کے وجود کو بلند کرا، انسان کے مقدر کو اعلیٰ کرا۔ یہ ذکر رسول و آل رسولی ہے کہ جس نے ذرے کو آفتاب کر دیا، قطرے کو سمندر کر دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ دنیا منوانے پہ تلی ہوئی ہے، وہ دولت کے بنا پر، جبر کے بنا پر، ظلم کے بنا پر، تشدد کے بنا پر ہر آدمی اس بات پر تلا ہوا ہے کہ اسے ہر طرح سے مان لیا جائے۔
ये बड़ी बड़ी हुकूमतें, ये बड़े बड़ी रियासतें, ये बड़े बड़े जाबिर बादशाह ये दौलतें खर्च कर रहे हैं, लश्कर की ज़ोर आजमाइश हो रही है, हुकूमत पर ज़ोर दिया जा रहा है कि उसे माना जाए। ये सिर्फ इसलिए करा जा रहा है ताकि उनकी ज़ात बुलंद कर दी जाए, उनको मनवा दिया जाए और वो आला हो जाए। तो अजीज़ान गिरामी, मनवाने की मशक्क़त वही करता है जिसके किरदार में दम नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या कहने। नहीं, गौर नहीं फरमाया आपने। मनवाने की मशक्क़त और जहमत और जबर और जुल्म वही करता है जिनके किरदार में दम नहीं होता है। लेकिन जिनके किरदार हसीन सिफतों से आरास्ता होते हैं फिर वो मनवाते नहीं है। आलम ये रहता है कि दुनिया अली को छोड़ जाती है लेकिन फिर अली के दर पे आना पड़ता है। नहीं फरमाया आपने। दुनिया ने एक वक्त में अमीर को छोड़ दिया, मौला घर पे बैठे रहे, लोग अपने आप को दरबार खिलाफत में मनवाते रहे। दूसरा दौर आया, लोग मनवाते रहे, हदीसें गढ़ी जाती रही। तीसरा दौर आया, हत्ता कि सारे दौर निकल गए। जब जाली हदीसों के गढ़े हुए और मनवाए हुए आदमी को ना माना गया तो अब दुनिया ने उस दर पे मुंह करा कि जहां जिसने ये नहीं चाहा कि उसे माना जाए बल्कि जमाने ने चाहा कि हम अली को मान लें तो दुनिया में हम माने जाए। आपने गौर नहीं फरमाया। नहीं, तालिब हुसैन जरा लफ्जों की वजाहत चाहता है। मजमा आप देखिए कि अहले बैत ने कभी नहीं चाहा कि उन्हें माना जाए, बेशक जमाने ने उनके किरदार को देखा तो उन्हें माना है। आप बताइए, किसी के दरवाजे पर अमीरुल मोमिनीन गए, भैया मुझे अमीरुल मोमिनीन कहो, किसी के दरवाजे पे गए? वरना आप देखिए तारीख में तो इतने फर्जी अमीरुल मोमिनीन है कि एक लातादाद लाइन लगी हुई है। और अभी चंद दिनों पहले इराक से खिलाफत का ऐलान हुआ था जनाब बगदादी का, तो यहाँ से भी जो है मुबारकबाद गई थी नदवे से कि हमने आपको अपना अमीरुल मोमिनीन तस्लीम कर लिया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम तो यही कहते हैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन मानना हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें पैमाना मिल गया कि जब अमीरुल मोमिनीन ऐसा है तो मोमिनीन कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो जनाब अमीर ने बताइए कभी कहा हो जाके कि मुझे अमीर मानो, मुझे इमाम मानो, मुझे वली मानो, बल्कि इनकी विलायत का ऐलान तो रसूल करके गए, कभी माना नहीं। क्यों? क्योंकि इनको तलब नहीं है जमाने की। वाह, सुभान अल्लाह। जमाने को इनकी तलब है, बेशक। जमाने की तलब वो करता है जो दुनिया से दिल लगा बैठता है। अली का किरदार बाअमल वो है कि जो दुनिया से दिल नहीं लगाते, बेशक। मतलब मैं दो जुमलों में आप देखें कि गदीर का मामला है, आप में कौन नहीं जानता, मुतवज्जे है कि नहीं है? गदीर है। अब जाहिर सी बात है कि वो हमारे क्या मसल मशहूर है, खिसियानी बिल्ली। वो जो होता है ना कि हमारे मुआशरे में आप जितना अच्छा काम कर लीजिए, आप बहुत लातादाद अच्छी मजलिस करा लीजिए, बेहतरीन सूसखानी हो जाए, बेहतरीन मजलिस पढ़ी जाए, फ़ज़ाइली मसाइबी तबलीगी और बेहतरीन तबर्रुक एहतमाम सब कुछ हो जाए, या किसी की शादी हो, बहुत खुलूस से झुक झुक के अदब कर करके खिला रहा हो, लेकिन जो नुक्स निकालने वाला होगा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मतलब जो है ऐसा उसकी मैग्नीफाई वाली आइस है, ऐसा वो ढूंढ के निकालेगा। तो मतलब तो होता है ना कि हर जगह पर, तो फिर ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो फिर ये कहा जाता है। तो मौला अली की खिलाफत का ऐलान हो गया। तवज्जो तो सुनिएगा कि मौला अली को जमाने की तमन्ना नहीं है, जमाने को तमन्ना है अली की। उसके तौर पर छोटा सा वाक्य 1 मिनट का, मौला अली की विलायत का ऐलान हो गया, मन कुंतो मौला फहाज़ अली मौला। अब बैत का सिलसिला शुरू हुआ, तो पता है ना आपको कि मौला अली मिंबर पे खड़े, एक एक आता जाता है और मौला अली की बैत करता चला जाता है। ये सब है। अच्छा, बैत को उसूल क्या होता है? यूं हाथ फैलाया, लोग आए, हाथ रखा, चले गए। तवज्जो चाह रहा हूँ जितने बैठे हैं, लोग आए, हाथ पे हाथ रखा, बैत हो गई। लेकिन जब अली मिंबर पे बैत ले रहे हैं तो अजीब मामला है आज। अली हाथ यूं नहीं करते बैत के लिए, अली का हाथ यूं है। नहीं, शायद आप थके हुए हैं या मेरे लफ्ज़ें नहीं पहुंच रही हैं। बैत का उसूल कैसे होता है? यूं होता है, और जो बैत लेगा वो आपके हाथ पे हाथ रख देगा। लेकिन अली बैत यूं नहीं मांगते, अली का हाथ यूं है, यानी आपकी हथेली जमीन की तरफ है।
بیعت لی جاتی ہے ہتھیلی آسمان کی طرف کر کر. ہائے ہائے علی لے رہے ہیں ہاتھ یوں کر کر بیعت. لوگ آتے ہیں ہاتھ نیچے سے رکھتے ہیں چلے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جن کے دل میں ارمان پھوٹے پڑ رہے تھے, ارمان جاگ رہے تھے اور وہ نہ بن سکے اور علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, تو ظاہر سی بات ہے دل تو کباب تھا, حضرتوں کا جنازہ تو اٹھا ہوا تھا. تو جب جیسے ہی ایک نے دیکھا تو دوسرے سے کہا یہ علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ میرے بھائی توجہ کیجئے, بیعت کا تو اصول یہ ہے کہ ہاتھ یوں کر کے ہتھیلی آسمان کی طرف کی بیعت کر کے لی جاتی ہے, لیکن علی تو ہتھیلی نیچے کر کے بیعت لے رہے ہیں. تو اس نے کہا بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو, جس کو بیعت لینا نہیں آتا اسے ہمارا مولا بنا دیا کہ کہا چلو اور ذرا رسول کے پاس چلتے ہیں. لوگ آئے اور آگے کچھ 2-3 لوگ, مجھے نام اب نہیں پتا, تھوڑی یادداشت وغیرہ میری کمزور ہے, اور وہ آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ کہ وہ جو ہے علی بیعت کیسے لے رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں آخری مجمع تک. عرب کا تو اصول یہ تھا کہ بیعت ہاتھ یوں کر کے لی جاتی ہے, علی تو ہاتھ الٹا کر کے بیعت لے رہے ہیں. تو رسول مسکرائے, کیونکہ یہ رسول ہے, مسجد کے مولوی صاحب تو ہے نہیں جو چند لوگوں کی باتوں میں آ جائے. یہ تو وہ ہیں جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے ہیں. یہ بول دے تو قرآن بن جائے, خاموش ہو جائے تو کتاب بن جائے. یہ وہ ہے تو فوراً مسکرا کے کہتے ہیں میرے پاس کیوں آتے ہو, جو بیعت لے رہا ہے اسی کے پاس کیوں نہیں جاتے, اور اسی سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ بیعت لینے کا اصول کیسا ہے. پوری مجلس بھول جائیے گا, یہ جملہ نہ بھولیے گا. لوگ آئے علی کے پاس دبی ہوئی چال سے, ہچکتے ہوئے لہجے سے پوچھا یا علی ہمارے یہاں تو بیعت کا اصول یہ تھا کہ ہاتھ بڑھا کے بیعت لی جاتی جس میں ہتھیلی آسمان کی طرف ہو. آپ بیعت ایسے لے رہے ہیں کہ ہتھیلی نیچے لے رہی ہے. اب جملہ سنیے گا, بیعت یوں لی جاتی ہے, علی بیعت یوں لے رہے ہیں, یہ کیسے؟ تو مولا علی نے وہ جملہ بولا ہے کہ آج تک تاریخ جھوم رہی ہے. سعید بھائی جملہ سنیے گا علی بھائی. کیا کہنے لگے بیعت یوں ہاتھ پھیلا کے لی جاتی, بڑھا کر, آپ ہاتھ یوں کر کے لے رہے ہیں, یہ بیعت کا اصول کیسا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سنو, میں ہاتھ یوں کر کے بیعت اس لیے لے رہا ہوں کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا, میں بیعت لے رہا ہوں. ہاتھ پھیلاتا ہے تو مانگتا ہے. آپ نے غور فرمایا, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک دستے عطا, ایک دستے طلب. جب دستے طلب ہوتی ہے تو ہاتھ یوں, مسالہ کھا, ارے ذرا سا دیجیے, ہاتھ کیسے یوں لیں گے, مسالہ کی یوں لیں گے, کیسے لیں گے بھائی؟ 100 روپے کی ضرورت ہے, 100 روپے کی ضرورت ہے, ذرا دیکھیے. تو جب 100 روپے لیں گے تو آپ یوں اٹھائیں گے, آپ رکھ دیے, ہم ہاتھ سے کرین کی طریقے اٹھا لیں گے بھائی, یوں ہی تو لیں گے نا. تو جہاں ہاتھ یوں ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ کو ضرورت ہے. جہاں ہاتھ یوں ہوا اس کا مطلب آپ کو غرض ہے, آپ کو ضرورت ہے, آپ کو طلب ہے. علی اگر ہاتھ یوں کر لیتے تو علی کو خلافت کی طلب ہوتی. علی کہہ رہے میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں, میں بیعت لے رہا ہوں. آپ پھیلا کے وہ بیعت مانگتا ہے جو خلافت کا محتاج ہو. علی خلافت کا محتاج نہیں ہے. اگر تمہیں نجات چاہیے تو بیعت کرنی پڑے گی. ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو پہلے سے سرفراز ہیں, ہم تو پہلے سے ہی امام ہیں, ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں نجات چاہیے سبحان اللہ تو بیعت کرنی پڑے گی. تو امیر ہاتھ یوں کر کے بیعت لے رہے ہیں, علی ہاتھ یوں کر. تو یہ عزیزان گرامی, تو زمانہ اپنے آپ کو منوانے پہ تلا ہوا ہے, لیکن جن کو خدا نے عزتوں سے سرفراز کیا ہے بے شک وہ اپنے آپ کو نہیں منواتے, وہ اپنا کردار دکھاتے ہیں. بتائیے, لوگ تخت پہ بیٹھ کے بھی اپنا نام زندہ نہ رکھ پائے. کیا کہنے, بتائیے, اتنی بڑی بڑی مغل سلطنت نکل گئی, چنگیز خان چلا گیا, تاریخ میں نام ہے, لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بھی حاکم کا نام ادب و احترام سے لیا جاتا ہے؟ نہیں لیا جاتا. حالانکہ ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ دولت کی کمی تھی, حکومت کی کمی تھی.
ملکیت کی کمی تھی، وہ چاہتے تو اپنے مقبرے عالیشان بنوا لیں، لیکن نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک 1400 سال پہلے ذات گزری ہے جو بوریوں میں بیٹھتا تھا، جو کہ سوکھی روٹی کھاتے تھے، لیکن عالم یہ ہے کہ کل بھی جناب امیر تھے، آج بھی جناب امیر ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہوا؟ یا علی بدست ادب جوڑ کے آپ کی بارگاہ میں یہ جملہ التجا کر رہا ہوں، معبود یہ فلسفہ سمجھا کہ جن کے قدموں میں دولتوں کے ڈھیر تھے، بڑے بڑے محلوں میں جو حکومت کرتے تھے، ان کی قبروں کے نشان نہیں، نام لینے والا نہیں، فاتحہ پڑھنے والا نہیں، لیکن جو ٹاٹ پہ بیٹھ کر سوکھی ہوئی روٹی کھا کے فیصلہ کرتا تھا، وہ کل بھی علیہ السلام تھا، آج بھی علیہ السلام ہے، کل بھی امیر تھا، آج بھی امیر ہے، کل بھی امام تھا، آج بھی امام ہے۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ تو آواز قدرت آئی، بس معاملہ ہی یہی تھا کہ انہوں نے تخت اور قلعوں میں حکومت کری تھی، علی نے ذہن اور دلوں میں حکومت کری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، بلند ترین نعرہ سلوات، صلی علی محمد و آل محمد، ایک مل کر سلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قلعوں پہ حکومت کری ہے۔ تو جناب امیر اپنے لیے لوگوں سے پوچھا گیا وہ کون سا کام ہے کہ جس سے اپنا نام باقی رکھا جاتا ہے۔ ایک پارشد بھی دیکھیے، میں مجلس جو ہے جو آپ لوگ سے دیکھتا ہوں وہی پڑھ دیتا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ سن لیتے ہیں۔ ایک پارشد بھی جب سڑک بنواتا ہے تو اتنا بڑا پتھر لگوا دیتا ہے، ماننی پارشد دوارا، ایک وہ جو لگا جائے گا تو وہ لکھا دے گا وارڈ نمبر 100 ماننی پارشد دوارا۔ مطلب یہ بتا رہا ہے یہ جو تمہارا جو نام ہے، یہ آدمی چاہ رہا ہے کہ ہم پہچانے جائیں، یہ ہمارے ذریعے سے کام ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن چونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کام کے بنا پہ پہچانے جائیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس سے نام باقی رہ جائے گا، تو امام مسکرا کے فرماتے ہیں اپنے لیے جینا کم کر دو، دوسرے کے لیے جینا زیادہ کر دو۔ سبحان اللہ، غور نے فرمایا اپنے لیے جینا کم کر دو، لوگوں کے لیے جینا شروع کر دو۔ جس دن لوگوں کے لیے جینا شروع کر دو گے تمہارا نام باقی رہتا چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کا نام باقی کیوں ہے، ان کے دشمنوں کا نام باقی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دشمنان اہل بیت اپنی حکومت اور اپنے لیے جیتے تھے، علی اور اولاد علی اپنے لیے نہیں غیروں کے لیے جیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور غیروں کے لیے نہ جیتے ہوتے تو کبھی فاقے پہ روٹیاں نہ دیتے۔ بے شک، پہلے دن کا ساحل آیا روٹیاں دے دی، دوسرے دن آیا روٹیاں دے دی، تیسرے دن آیا روٹیاں دے دی، تو لہٰذا روٹیوں پہ روٹیاں دے رہے ہیں۔ تو پتا چلا یہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ معاملہ ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کریے بس 2-3 جملے ربط فضائل میں سماعت فرما لے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ایک لفظ ہے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے صراط مستقیم۔ یہ اس لفظ سے کون نہیں آشنا ہے بتائیے؟ جتنے بیٹھے ہیں ایسا تو ہے نہیں کوئی نیا لفظ میں نے کہا ہو، سب جانتے ہیں۔ بلکہ صراط مستقیم تو بڑا جو ہے بین الاقوامی لفظ ہے، ہر فرقے میں اس کو بڑی عزت حاصل ہے۔ بے شک، صراط مستقیم ایک ایسا لفظ ہے کہ اسے مسلمان کے ہر فرقے میں بہت عزت حاصل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر باقی رکھ یا قائم رکھ یا چلاتا ہے جو بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن معاملہ ہے صراط مستقیم کا ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ صراط مستقیم پر آئے بغیر یا دیکھے بغیر جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولیے، نہیں ملے گی نا۔ اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے 16 سے 17 انبیاء کے نام گنا، مطلب تمام انبیاء کے نام گناتے ہوئے، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب خضر، جناب سلیمان، تمام انبیاء کے نام گناتے گناتے کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہائے کیا خوبصورت جملے ہیں قرآن کے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تمام انبیاء کے ڈھیر سارے انبیاء کے نام گناتے ہوئے کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، یہ جو جتنے انبیاء جو ہم نے نام گنائے ہیں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب سلیمان، جناب خضر، جناب الیاس، جناب زکریا، تمام انبیاء کے نام گناتے ہوئے کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان سب کو چن لیا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان سب کی ہدایت کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان سب کو چن لیا اور ہم نے ان کی ہدایت کر دی، کدھر؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
میں تو سوچ رہا تھا آپ بہت دور تک جائیں گے. اللہ نے کس کو کہا؟ انبیاء کو کہا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم. ہم نے تمام انبیاء کو چن لیا، مطلب نبوت کے لیے ہم نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا. وَهَدَيْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی ہدایت کری. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کی ہدایت کری. إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. پھر تو جملہ سنیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. یہ ہے تمام انبیاء کے لیے. دوسری جگہ جناب ابراہیم کے لیے پرٹیکولر کہتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت تھے. کیا کہنا ہے؟ اب ذرا سے جملوں پہ آپ کو جگانا پڑتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ، جو میرا ابراہیم ہے اپنے آپ میں ایک امت ہے. امت کتنے لوگوں کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو نہیں بولیے، دو آدمی کو، تین آدمی کو، کتنے لوگوں کو امت کہتے ہیں؟ کہا بھائی کئی لوگ ہوں تو امت کہلائے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے میرا ابراہیم ایک ہے لیکن ہے پوری امت. آپ جاگ ہی نہیں رسیدانے کے. ابراہیم ایک ہے لیکن اپنے آپ میں امت ہے، تو ایک آدمی امت کیسے بن گیا؟ کہا حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو بندگی کی اس معراج پہ پہنچا دیا. سبحان اللہ. کہ اب خدا کہہ بیٹا کوئی میرا سجدہ کرے یا نہ کرے، میرا ابراہیم تو ہے. سبحان اللہ. سبحان او میرے بھائی جاگیے، کوئی مجھے خدا کہے نہ کہے میرا بندہ تو ہے. اب عزیزان کرام اب لفظ کہوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ فضائل پڑھتے کہاں سے ہیں؟ تو معاف کرے اہل بیت کے فضائل کسی راوی کی روایت کی بیساکھی کے محتاج تو نہیں ہے. ان کے لیے تو قرآن کا آپ یہ لفظ سنیے. اللہ کہتا ہے ابراہیم ایک ہے لیکن پوری امت کے برابر ہے، کیونکہ میرے بندے نے اپنے آپ کو بندگی کی اس معراج پہ پہنچا دیا. تو پتا چلا جو اپنے فن کو اس معراج پہ پہنچا دے تو وہ تمام لوگوں کے برابر ہو جاتا ہے. اب سمجھے کہ علی صفین میں کیوں کہہ رہے تھے کہ عباس میرا لشکر کے برابر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میرے بھائی جملہ نظر اللہ. کرنا. اب علی کیوں کہہ رہے تھے عباس میرا لشکر کے برابر ہے؟ یہ جملہ عباس ہے کہ ایک آدمی لشکر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل سوچے جس طرح ابراہیم نے اپنے آپ کو بندگی کی اس معراج پہ پہنچا دیا کہ خدا کہہ بیٹا یہ ایک ہے مگر امت کے برابر ہے، اسی طرح عباس نے اپنے آپ کو شجاعت کی اس منزل پہ پہنچا دیا کہ اب علی کہتا شجاع کہہ رہا یہ ایک ہے لیکن لشکر کے برابر ہے. بلند ترین نعرہ سلوات. سبحان اللہ. اپنے آپ میں یہ دیکھیے شب جمعہ ہے اور چھوٹے حضرت کا ذکر بھی آ گیا، یہ اور برکتوں کی بات ہے. ایک جملہ اور کہہ تو چھوٹے حضرت پر اجازت ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے اپنے آپ کو شجاعت کی اس منزل پہ پہنچا دیا کہ اب علی جیسے فاتح بدر و حنین کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا لشکر کے برابر ہے، ورنہ کوئی لشکر کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، شجاعت کی اس منزل پہ تھے چھوٹے حضرت. بے شک. معاملہ ہے صفین میں علی نہیں لڑ رہے، علی کا بیٹا علی بن کر میدان میں لڑ رہے ہیں. علی اپنے بیٹے کی جنگ کو ملاحظہ کر رہے ہیں ٹیلے پہ کھڑے ہو کر. نہیں آپ تھوڑی سی توجہ دیجئے. علی ٹیلے پہ بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب جیسے ابھی مردودہ پڑھ رہا تو صحیح صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے تو سبحان اللہ کہہ رہے تھے. کیا ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو جو بزرگ ہوتے ہیں، جو دادا ہوتے ہیں، جو والد ہوتے ہیں، واہ سبحان اللہ سلامت رہو، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب علی کا علی بیٹا علی بن کر علی کی طرح لڑ رہا ہے اور علی ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں، تو کیا علی سبحان اللہ اور داد نہ دے رہے ہوں گے؟ روایت کے جملے ہیں کہ عباس ادھر حملہ کرتے تھے، علی ادھر مبارکبادی دیتے تھے. واہ میرے بیٹے سلامت رہو، جیو، کیا کہنے، کیا حملہ کیا ہے؟ اگر ابھی بھی آپ نہ بولے تو پھر کب بولیں گے؟ ادھر علی حضرت عباس حملہ کرتے جاتے ہیں، مولا علی ٹیلے سے واہ واہ کرتے چلے جاتے، واہ سلامت رہو، جیو، کیا کہنے. مالک اشتر بغور علی کو دیکھ رہے تھے. جاگیے جاگیے، مالک اشتر بغور علی کو دیکھ رہے کہ علی بیٹے کی جنگ دیکھ کے مسکرا بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں اور واہ واہ بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں. پاس آئے اور آن کے کہنے لگے کہ یا علی بیٹے کی جنگ دیکھ کے بہت خوش ہو رہے ہیں. مولا علی فرماتے مالک اشتر یہ ساری باتیں بعد میں، آج پتا چلا کہ جب میں لڑتا تھا تو محمد کیوں خوش ہوتے تھے. مالک اشتر
तो सुभान अल्लाह, मोहम्मद क्यों सुभान खुश अल्लाह। होते थे? क्योंकि जब मेरा बेटा लड़ रहा है तो मैं खुश हो रहा हूं, तो मुझे पता चला आहा, कि जब कोई अपना मैदान में अपने जैसे कारगर काम करता है सुभान अल्लाह, आहा, तो दिल जो है मसरूर हो जाता है। बेशक। क्योंकि मेरी जंग पे मोहम्मद इसलिए खुश होते थे कि रसूल थे रहमतुल लिल आलमीन, आहा, मैदान जंग में जाने के बावजूद भी जंग ना कर पाए, तो रसूल के दिल की हजरत अली ने निकाली। बेशक, आज सुभान अली अल्लाह, के दिल की हजरत अब्बास निकाल रहे हैं। वाह, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है, तो पता चला मेरा इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत है। आगे फिर कहता है, बात भूली तो नहीं, वज्तबैनहुम व हदैनहुम इला सिरात मुस्तकीम, कि ये मेरे तमाम अंबिया हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ, बोलिए तरफ। जनाब इब्राहिम के लिए इंडिविजुअल जाके कहता है, तमाम अंबिया में नहीं, अलग से कहता है कि मेरा इब्राहिम अपने आप में एक उम्मत है। माबूद क्यों? क्योंकि ये मेरा मुखलिस बंदा है, सुभान अल्लाह, ये मेरे हर काम पर शुक्र करता है, और फकत शुक्र नहीं करता, हमने इसको रिजल्ट में ये दिया, इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, आहा, हमने इसे भी चुन लिया सुभान अल्लाह, और सुभान इसकी अल्लाह, भी हिदायत कर दी, किधर इला सिरात सिरात मुस्तकीम, सुभान सिरात अल्लाह। मुस्तकीम की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि अंबिया का स्टेटस ये है कि नूह सिरात मुस्तकीम की तरफ, आहा, इब्राहिम सिरात मुस्तकीम की तरफ, बेशक, मूसा सिरात मुस्तकीम की तरफ, आहा, हजरत ईसा सिरात मुस्तकीम की तरफ, हजरत सुलेमान सिरात मुस्तकीम की तरफ, हजरत जकरिया सिरात मुस्तकीम की तरफ, हजरत अय्यूब सिरात मुस्तकीम की तरफ, हजरत यूनुस सिरात मुस्तकीम की तरफ, यानी सब सिरात मुस्तकीम की तरफ है। हाय हाय हाय, आप गौर ही नहीं फरमा रहे। सुभान ये अल्लाह। तरफ का मतलब क्या है? का वो है दरवाजे की तरफ, आहा, वो है बाग की तरफ, हाँ। तमाम अंबिया है सिराते मुस्तकीम की तरफ। लोग हमसे कहते हैं, अमा आप मिंबरों से शान रसूल ही नहीं पढ़ते, अमा और कैसे पढ़े? कि तमाम अंबिया है सिराते मुस्तकीम की तरफ। लेकिन जब अल्लाह ने अपने मोहम्मद की शान बयान करी तो लफ्ज़ ये नहीं रखी, लफ्ज़ बदल दी, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। ऐ सैयदुल सरदार, हिकमतों वाले कुरान की कसम, आप रसूलों में से है और अला सिराते मुस्तकीम, और आपकी शान ये है कि आप सिरात की तरफ नहीं है, सिराते मुस्तकीम पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतरीन नारे सलवात, सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया हैं सिराते मुस्तकीम की तरफ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसूल हैं सिराते मुस्तकीम पर। बेशक, ये शायद जुमले को आपने उस कैफियत से महसूस नहीं करा, जुमला बहुत बड़ा है। तमाम अंबिया हैं सिराते मुस्तकीम की तरफ, और अब्दुल्ला का लाल है सिराते मुस्तकीम पर, बेशक, यूसुफ है सिराते मुस्तकीम की तरफ, आमना का लख्ते जिगर है सिराते मुस्तकीम पर, आहा, आहा, हजरत जकरिया है सिराते मुस्तकीम की तरफ, अबू तालिब का भतीजा है सिराते मुस्तकीम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिराते मुस्तकीम की तरफ होना और है, सिराते मुस्तकीम पर होना और है। बेशक, ये बेशक। अब जाहिर सी बात है, अब हमें तरफ और पर का मतलब नहीं उस लिहाज से समझ रहे हैं, तो वरना हम खामोश नहीं बैठते। ये तरफ और पर का मतलब दो जुमलों में सुन लीजिए। मैं कहूँ कि सही साहब कहाँ है, तो मैं कहूँगा सोफे की तरफ। हाय हाय हाय, हाय हाय हाय। मैं कहूँगा अली भाई कहाँ है, मैं तो आप कहेंगे पिलर की तरफ। आहा, और मुझसे पूछे तालिब कहाँ है, आप कहेंगे मिंबर मिंबर पर। हाय हाय, हाय हाय। ये तरफ बता रहा है कि वो मिंबर पर नहीं है, ये तरफ बता रहा है वो मिंबर पर नहीं है, और ये पर बता रहा है कि मैं ऊपर हूँ मिंबर नीचे है। तमाम अंबिया है सिराते मुस्तकीम की तरफ, मोहम्मद है सिराते मुस्तकीम पर। पर वही होता है कि जो ऊपर हो और पर नीचे हो। इसका मतलब ये मोहम्मद ऊपर है, सिराते मुस्तकीम नीचे है। बेशक, हाय हाय हाय। तो मेरे भाई सुभान अल्लाह, जानिए, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये है मोहम्मद ऊपर है, सिराते मुस्तकीम नीचे है। तो अब जुमला कहने का हक तो ये है कि तमाम अंबिया में और मोहम्मद मुस्तफा में फर्क ये है कि जहां तमाम अंबिया की निगाहें हैं वहां मोहम्मद के कदम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारा हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां तमाम अंबिया की निगाहें हैं तरफ, आहा, जाहिर सी बात है रसूल है सिराते मुस्तकीम पर, तो इसका मतलब सिराते मुस्तकीम कहाँ है बताइए? रसूल के
قدموں میں یعنی رسول کے قدموں میں. بے شک. تو اب اگر کسی کو صراط مستقیم ڈھونڈنی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے اس سے آسان تو نہیں بنے. بے شک کیا کہنے. اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے تو وہ کیا کرے گا؟ رسول کے پاس رسول کے قدموں میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بے شک. کیونکہ رسول ہے صراط مستقیم پر. اب دیکھیے کبھی کبھی شاعری میں ذاکری میں نظامت میں ایسے وقت آتا ہے کہ ہمیں دھیرے سے جملہ کہنا پڑتا ہے. اب دیکھتے ہیں مجمع نے قوت سے سماعت کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب ویسے دھیرے سے جملہ کہہ رہا ہوں. رسول ہے صراط مستقیم پر، اس کا مطلب محمد کے قدم اوپر ہے، صراط مستقیم نیچے. رسول کے قدم اوپر ہے، صراط مستقیم نیچے. یعنی رسول کے قدموں کے اوپر ہے صراط، نہیں، رسول صراط مستقیم کے اوپر ہے. بے شک. اچھا اپنے حبیب نے، خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرا رسول مکے میں صراط مستقیم پر ہے؟ ایک اور سلوات پڑھے پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بابا سے بلا نعرہ سلوات صلی علی محمد و آل محمد. یعنی رسول ہیں صراط مستقیم پر. بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ کو تھکانا مقصود نہیں، لیکن یہ آخری فکریں ہیں، غور سے سنیے گا. متوجہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول ہیں صراط مستقیم پر، تمام انبیاء ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور ہمارے رسول ہیں. تو ابھی بھی خوش نہیں ہوتے کہ ہمیں کس کی امت بنایا گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس کی امت نہیں ہے جو صراط کی طرف ہو، ہم اس کی امت ہے جو صراط مستقیم پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میں روایت بھی نہیں پڑھ رہا، میں آیت پڑھ رہا ہوں. یہ تو اب رسول ہے صراط مستقیم پر. اچھا اللہ نے قرآن میں تو یہ تو نہیں کہا کہ رسول جب مکے میں ہے تو صراط مستقیم پر ہے. ہائے ہائے، یہ نہیں کہا کہ رسول جب مدینے میں ہے تو صراط مستقیم پر ہے. اللہ نے تو مطلق بول دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میرے رسول آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب محمد جب سے رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے، محمد جب سے نبی ہیں تب سے صراط مستقیم پر ہے. صحیح بھائی دھیرے سے جملہ کہوں تو اب رسول جب محمد جب سے نبی ہیں، جب سے صراط مستقیم پر ہیں، تو اب یہ نبی کب سے ہیں؟ مکے سے، مدینے سے، ہجرت سے. کانی کنت نبیا، بے شک ہمیشہ. آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا. بے شک. ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب آدم کی مٹی گوندھی جا رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول ہیں صراط مستقیم پر. اب وہ جملہ جس کے لیے دو بار میں نے کہا کہ دھیرے سے کہہ رہا ہوں، رسول کے قدم اور صراط مستقیم کا بھرم دونوں ساتھ میں ہے. اس کا مطلب رسول جہاں جہاں جائیں گے صراط مستقیم وہاں وہاں جائیں گے، کیونکہ رسول ہے صراط پر. اب رسول مکے میں ہے تو صراط مستقیم مکے میں ہے، رسول مدینے میں ہے تو صراط مستقیم مدینے میں ہے، رسول منبر پہ ہے تو صراط مستقیم منبر پر ہے. طالب ابھی بھی نہ بولے تو دکھ ہوگا. اگر رسول محراب میں ہے تو صراط مستقیم محراب میں ہے، رسول فاطمہ کی چادر میں ہے تو صراط مستقیم فاطمہ کی چادر میں ہے، رسول اگر آغوش ابو طالب میں ہے تو صراط مستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رسول جہاں جہاں ہے صراط مستقیم وہاں وہاں ہے. رسول محراب پہ تو صراط مستقیم محراب پہ، رسول منبر پہ تو صراط مستقیم منبر پہ، رسول مسجد میں تو صراط مستقیم مسجد میں، رسول مکے میں تو صراط مستقیم مکے میں. عزیزان گرامی، تو اب طالب علی حسینی کو یہ جملہ کہنے کا آپ حق تو دے سکتے ہیں کہ جس کے قدم صراط مستقیم پہ آ جائیں وہ تو محمد ہے. تو سوچو جس کے قدم خود دوش محمد پر آ جائے وہ کیا ہوگا؟ شاہ مردہ شیر ازدا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک نعرہ حیدر، بلندترین نعرہ سلوات محمد. سبحان اللہ. تو یہ ہے رسول.
یہ شان رسالت ہے، یہ تاریخ کا محمد نہیں ہے، یہ قرآن کا رسول ہے۔ بے شک بے شک تمام انبیاء ہیں صراط مستقیم کی طرف، اور میرا رسول ہے صراط مستقیم پر۔ اچھا بس جو اللہ نے قرآن میں جو لفظ رکھا ہے وہ بڑا جاندار۔ دیکھیے قرآن ناول نہیں ہے، بے شک بے شک قرآن کامکس بکس نہیں ہے بے شک کہ راستہ جو ہے 24 گھنٹے کا تھا تو لاؤ جو ہے کامکس جو پڑھنے لگے، تو قرآن یہ نہیں ہے، ٹائم پاس کی کتاب نہیں ہے قرآن بے شک کہ وقت نہیں کٹ رہا تو لاؤ ثواب بھی ملے گا، ہاں نہیں، یہ ہدایتوں کے لیے آیا، بے شک یہ بے شفا شک کے لیے بے آیا، شک یہ ایمان دینے کے لیے آیا بے ہے، شک یہ با کردار بنانے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان آیت کا آغاز ہوا ہے شہنشاہ بھائی یاسین، اے سید و سردار، یاسین اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، اے سید، اے سید و سردار، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کو، حالانکہ مزمل کہہ چکا، ہائے ہائے مدثر کہہ چکا، سبحان اللہ طٰہٰ کہہ چکا، آہا حبیب کہہ چکا، سبحان اللہ نبی کہہ چکا، رسول کہہ چکا، سب کچھ کہہ دیا، اب کہہ رہا ہے یاسین، بولیے اے سید کسے کہہ رہا ہے؟ اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو، جس کے صدقے میں کائنات بنائی، اس کو اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اے سید یاسین، اے سید، اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول کو۔ میں نے کہا معبود اتنے رسول کے القاب تو گنا دیے تھے، تو اب یہ یاسین کا القاب کہنا کیا ضرورت تھی؟ بلکہ ویسے بھی قرآن کے پاس جگہ کم ہے، ہائے 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 یہ چھوٹے چھوٹے جملے آپ خاموش کر جاتے ہیں، ویسے بھی قرآن کے پاس جگہ 114 سوروں کی ہے اور مسئلے مسائل قیامت تک کے ہیں، بے شک ہائے تو ہائے ایک لفظ ہٹا لیتا، اس کی جگہ پہ کوئی اور رکھ دیتا تاکہ معاملہ ہو جاتا۔ کہنے لگے تم نے قرآن کو اپنے گھر کی کتاب سمجھ رکھا ہے ہائے 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 کہ کلاس بدلا تو کتاب بھی بدل جائے گی، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، اگر اس میں کوئی لفظ رکھا گیا ہے بے شک بے تو شک وہ حکمتوں سے خالی نہیں، بے تو شک۔ معبود کیا حکمت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے 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 آخری جملے، مجلس تمام ہو رہی ہے، یاسین اللہ کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، اے سید، اللہ قرآن میں محمد کو سید کہہ رہا ہے، اے سید، یہ سید کیوں کہہ رہا ہے؟ میں مجلس پڑھنے آیا، ماشاءاللہ بہت مومنین رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ عزاداروں کی بستی بھی ہے کہ منظر بھائی کے گھر میں، شہنشاہ بھائی کے گھر میں، سعید بھائی کے گھر میں، کسی کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، اب میں تو نہیں، کوئی بڑا مولانا مجلس پڑھ رہا، تو ایک ظاہر سی بات ہے حسین کا در سب کے لیے ہے، بے شک جہاں رنگ و نسل کی کوئی قید بے نہیں ہے، شک بے شک کہ کوئی آیا اور اسے مولانا کی مجلس اتنی پسند آ گئی، اب پتہ نہیں وہ ہوتا ہے نا ایک جملہ جو پنچ کر جاتا ہے، تو اسی پہ معاملہ کہنے لگے نہیں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گیا مسجد کے امام کے پاس، کہنے لگے مجھے جو ہے حسینی بنا دیجئے، آہا مسلمان نہیں، حسینی کلمہ پڑھا کر حسینی بنا دیجئے، تو وہ بھی مولانا بھی خوش ہو گئے کہ چلو میری محنت رنگ تو لائی، ایک ہی بنا مسلمان، ہائے 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 لیکن بنا تو انہوں نے بھی پوری جوہی کو دعوت دے دی، میری طرف سے آج کھانے کا اہتمام، اور جو ہے خوشی میں لڈو بانٹے جائیں گے اور ان کو کلمہ سب کے سامنے پڑھایا جائے گا، اور اس کو بھی جو ہے، اب وہ بیچارہ ہندو تھا، غیر مسلم تھا، آیا، اس کا نام اب جو بھی سمجھ لیں کیا نام تھا، کوئی بھی نام، آشیش گپتا، کوئی بھی نام رکھ لیجیے، گپتا جی تھے، ان کو کوئی بات اچھی لگی، کہنے لگے اب جو ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اب وہ مولانا بھی سینہ 2 گز کا ہو گیا، کیا ہے کیا کہنے، میری عبادتوں کا کچھ تو سلیقہ ملا، ہم شیعوں کو شیعہ نہ بنا پائے، اس کو ہندو سے مسلمان کر دیا، اس کو ہندو سے مسلمان کر دیا، انہوں نے بھی پوری جوہی کی دعوت کر دی، اب وہ آئے، اب وہ بیچارہ جو ہے، جو آج کا آشیش گپتا تھا، وہ جب کلمہ پڑھایا گیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا ذوالفقار علی۔ عزیزان گرامی، واقعی اگر مجلس سنتے ہیں اور سلیقہ ہے تو ذوالفقار علی لگ دیا گیا، آشیش گپتا سے اب ہو گئے ذوالفقار علی۔ اب جہاں جا رہے ہیں وہاں آؤ بھگت ہو رہی ہے، مجلس میں، ارے تشریف آگے لائیے، آپ کے بغیر مجلس ہی نہیں ہوگی، اور احترام واجب بھی ہے، بے شک بے شک، کیونکہ اگر احترام نہیں کریں گے تو اس کے جیسے اور کیسے بنیں گے، بے شک احترام کر کے بلایا جائے، اور بالکل اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو ان کا احترام کریے اور ان کو ادب سے نوازیے، دیکھیے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ آنے لگے ایک دن انہی کل کے آشیش گپتا آج کے ذوالفقار علی کی شادی ہوئی، اللہ اکبر، شادی بھی اپنے مذہب میں ہوئی، تو جب شادی ہو گئی تو اب ان کو جب شادی ہوئی تو اللہ نے اولاد دی، جب بیٹے کا نام بھی رکھا گیا، ایک دن اپنے بیٹے کو لے کے باہر نکلے، توجہ سنیے گا کہ اللہ اپنے حبیب کو قرآن میں سید کیوں کہہ رہا ہے، یاسین کیوں کہہ رہا ہے۔ ذوالفقار علی صاحب اپنے بیٹے کو نکلے تو ہوتا ہے نا کہ جب لوگ آتے ہیں ملنے، دوست یار
بیٹے کو گلے سے لگاتے ہیں اور ٹھڈی پہ ہاتھ دے کے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ارے صاحبزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو جیسے ہی نام پوچھا گیا ارے ذوالفقار صاحب آپ نے نام کیا رکھا گیا ہے؟ تو اب انہوں نے بھی نام لکھا سید ذوالفقار علی نقوی. آپ جاگے نہیں اللہ کی قسم. میں تو سوچ رہا تھا آپ بہت دور تک جائیں گے. انہوں نے بھی بیٹے کا نام کہا میں نے بیٹے کا نام رکھا سید ذوالفقار علی نقوی. تو اب وہ جو ٹھڈی پہ ہاتھ دے رہا تھا بگڑ گیا. اما کہنے لگے تم سید کب سے ہو گئے؟ میرے بھائی جاگیے. کہنے لگے آپ سید اور نقوی کب سے ہو گئے؟ آپ تو کل کے ترون گپتا تھے. یہ تو آپ ذوالفقار علی ابھی بنے اور سید کیسے؟ تو پتا چلا کسی کے گھر میں بھی کسی کے نسل میں بھی اگر کوئی بت پرست یا بتوں کا پوجنے والا ہوتا ہے تو وہ سید نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن کے میدان میں اپنے محمد کو سید کہا ہے اس لیے تاکہ زمانہ دیکھے اگر محمد کے گھرانے میں بھی کوئی کافر ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، بلندترین نعرہ سلوات. سبحان اللہ. اگر رسول کے گھرانے میں بھی کوئی کافر ہوتا تو اللہ اپنے حبیب کو قرآن میں کبھی سید نہ کہتا. یہ سید کہنا بتا رہا ہے کہ شجرہ پورا کھڑا ہے، سبحان اللہ، نسل پوری مبارک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یاسین والقرآن الحکیم ہے سید و سردار. تو یہ سادات سرداری تو ان کے گھر میں ہے بے شک. عزیزان گرامی. لیکن افسوس یہی ہے کہ جن کے گھر کو اللہ نے ہر سرداری سے نوازا گیا ہے وہی کربلا میں 3 دن کے بھوکے وہی کربلا میں 3 دن کے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ کسی عالم دین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ کہتے تھے مجھے حیرت نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ وہ علی کو دیکھتے اور پھر جہنم میں جائیں گے. وہ حسین کو اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں. ایمان کا کیا معیار ہوگا کہ حسین ابن علی فرزند زہرا مالک دین و دنیا کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی خدا آپ کو سلامت رکھے، عمر دراز عطا فرمائے. یہ ہمارے مرحومین کا غم یوں ہی تر و تازہ رہے، ہم یوں ہی ایصال ثواب کی مجلسوں میں آتے رہے. آج شب جمعہ بھی ہے، آج ہر جگہ پہ کربلا والوں کی یاد منائی جاتی ہے. میں نے کتابوں میں تو نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا ہے ایک عالم کی روایت. ایک عالم دین یہ پڑھا کرتے تھے اور ان سے یہ سنا ہے کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو تمام انبیاء امام حسین کے روضے پہ سلام کرنے آتے ہیں. امام حسین کی جب قبر مبارک ہے رسول اللہ سمیت آتے ہیں. ہر نبی کہہ کے سلام کرتا ہے جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کہ حسین آپ پر ہمارا سلام کہ آپ نے ہماری محنتوں کو بچایا. پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے رسول آتے ہیں اور میرے نواسے حسین آپ پر ہمارا سلام کہ آپ نے تمام انبیاء کی محنتوں کو ایک ایک کر کے مولا علی آئے بی بی سیدہ سب سلام کرتے ہیں. جب سلام سب کر لیتے تو آقا حسین اپنی قبر سے نکلتے ہیں، نکل کے کہتے ہیں کہ نانا آپ سب کو لے کے آئے آپ کا شکریہ، لیکن یہ حسین بھی آپ کی محنتیں پوری نہ بچا پاتا اگر میری بہن زینب نہ ہو. آئیے چلے زینب کو سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی یہ قافلہ شب جمعہ جاتا ہے بی بی زینب کے روضے پر. کیا شریکت بنت الحسین آپ پر، اے شریکت الحسین آپ پر. تو یہ عزیزان گرامی یہ شب بڑی مبارک رات. اللہ اکبر. سید الشہداء کی غربت کا عالم بس یہ ہے کہ 2 امام ہیں، ہر امام نے اپنی شہادت کی خبر دی ہے لیکن جس انداز سے امام حسین کی خبر شہادت آپ کے آنے سے پہلے دی گئی وہ کسی امام کی نہیں دی گئی. امام حسین بیٹھے بس مجلس تمام ہو رہی ہے، اگر واقعی رو سکتے تو رو لیجئے گا. ایک چھوٹا سا واقعی امام رضا مجلس کر رہے ہیں، دیبل خزائی کو دعوت دی کہ آ کے میرے جد کا مرثیہ پڑھو. امام 8ویں امام. پردہ لگایا گیا، پیچھے ان کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور دیبل مجلس پڑھ رہے ہیں.
रसूल अल्लाह से लेकर 7वें इमाम तक की शहादत बयान कर ली। मजलिस तमाम हो गई, 8वें इमाम उठे, उठ के कहते हैं देवल अगर मैं तेरे मरसिये में एक शेर का इजाफा कर दूं तो कैसा रहेगा? का मौला ये हमारे लिए सनत हो जाएगी। का तो आज के बाद तक हमारे बाबा की शहादत तक मसाइब ना पढ़ना, बल्कि ये कहना कि मैं जहरा के एक ऐसे गरीब बेटे को जानता हूँ जो तूस की सरजमीन पर मारा जाए। तो देवल खिजाई कहते हैं मौला मैं ऐसे किसी फर्जंदे जहरा को नहीं जानता जो मशहद में मारे जाएंगे। कहने लगे वो मैं अली रजा हूँ। कहने लगे मौला आपको शहादत कहाँ? देवल मुझे भी शहादत बहुत करीब है। तारीख बताती पसे पर्दा आपकी बहन मासूमा तुम बैठी थी, बस ये जुमला भाई की शहादत का सुना, भाई को शहीद होते नहीं देखा। हाय हाय, भाई की खबरें शहादत सुनी, एक शोर और गुल बरपा हुआ कि मासूमा तुम बेहोश हो गई। अल्लाह अल्लाह कहने को अभी भी मसाइब पढ़ने को बाकी रह गए कि फकत खबरें शहादत सुनी है, देखा नहीं, और बहन बेहोश हो गई। लेकिन करबला में एक और बहन है जो ये टीले पे खड़े होके कह रही है जमीने करबला मेरा माजाया नजर नहीं आता, अरे जरा बुलंद तो हो जा। उधर से हुसैन कह रहे ऐ जमीने करबला ऐसा ना हो कि मेरे बहन मेरे गले पे चलता हुआ कुंद खंजर देख ले और वो तड़प जाए। मैं कहूंगा ए मासूमा कुम आप इमाम की बेटी है, इमाम की बहन है, लेकिन आइए जरा ज़ैनब अज़्म दिलगीर देखिए कि जनाब ज़ैनब कभी इस खेमे से इस खेमे में, कभी उस खेमे से उस खेमे में, जैसे ही चौथे इमाम को जलते हुए खेमे से बाहर निकाला, आवाज दी ए भैया हुसैन मैं तुम्हारी अमानत को खेमे से निकाल लाई हूँ, मैंने तुम्हारी काफिले को जलते हुए खेमे में जलने के लिए